آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری یہ امت ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے جب کسی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں ایک امت بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت بنایا ہے۔ ہمیں امت بن کر رہنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں فرقوں میں بٹ گئے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹیں۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے میرے دل میں عزت ہونی چاہیے، اس کے لیے میرے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ ہمیں مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں فرقوں میں نہ بٹو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو ہمیں آپس میں امت بن کر رہنا چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اپنے دل میں ہر ایک مسلمان کے لیے احترام رکھیں، ہر ایک مسلمان کے لیے محبت رکھیں، ہر ایک مسلمان کے لیے اپنے دل میں عزت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کعبہ، تو کتنا خوبصورت ہے، تیرا نظارہ کتنا خوبصورت ہے، تو ہمارے لیے محترم ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، لیکن ایک مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم ایک امت بن کر رہیں۔ یہاں ہر کوئی اللہ معاف فرما دے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سارے ہی کفر میں مبتلا ہیں۔ سنی کہتے ہیں وہابی کافر ہیں، وہابی کفر پر ہیں، وہابی کہتے ہیں سنی کفر پر ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کفر پر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کفر پر ہیں، شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو، ایک دوسرے کو اللہ معاف فرما دے ایک کفر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر سارے ہی اس لحاظ سے، اس اینگل سے اگر سب کو دیکھا جائے تو سارے ہی جہنمی ہیں، سارے ہی کفر پر ہیں۔ اگر سارے ہی اس روئے زمین پر کفر پر ہیں تو اللہ معاف فرما دے، پھر اللہ نے جنت کس لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت تو مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ ہماری ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور ایک امت بن کر زندگی گزارنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی اور صحابہ اکرام کی اطاعت کریں، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم آپس میں فرقوں میں نہ بٹیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے، ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری اور میرے صحابہ کی، ما انا علیہ واصحابی، جو میری اور میرے صحابہ کی اطاعت کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اور صحابہ کی اطاعت کرنی چاہیے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔